السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الدرس الرابع، تو ہمارا جو آج کا سبق شروع ہونے جا رہا ہے وہ الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق۔ چوتھا سبق بتا رہے ہیں مذکر اور مؤنث کا بیان، یعنی چوتھا سبق جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کے بیان میں ہے۔ تو چلیے سماعت کرتے ہیں مذکر اور مؤنث کا بیان۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے کہ غلام، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے کہ امرأۃ، ظلمۃ۔ تو مذکر اور مؤنث کی جو ڈیفینیشن ہے، جو اس کی تعریف ہے، وہ یہاں پر بتائی گئی ہے۔ تو جس اسم میں یعنی جس اسم کے اندر تانیث کی علامت نہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مذکر کہا جاتا ہے، اس کو مذکر کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی بتا رہے ہیں، جیسے کہ غلام، تو غلام کے اندر کوئی بھی تانیث کی علامت نہیں ہے، تو غلام کیا ہے؟ اس میں مذکر ہے۔ اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو، یعنی جس اسم کے اندر تانیث کی علامت پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی یہاں پر دی گئی ہے، جیسے امرأۃ، ظلمۃ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کی تعریف یہاں پر بتائی جا رہی تھی۔ پھر اب تانیث کی علامات یہاں پر بیان کریں گے کہ تانیث یہاں پر بتائیں نا، علامت، تو یہ علامت کیا ہے، مطلب کس طریقے سے علامت، کیا علامتیں ہیں؟ تانیث کی علامتیں کیا ہیں؟ تذکیر کی علامتیں کیا ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلے بتا رہے ہیں تانیث کی علامات۔ تو تانیث کی علامات کیا ہیں؟ تو ملاحظہ کیجئے، بتا رہے ہیں تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں ہیں؟ 3۔ تو تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، گول تا کا ہونا، جیسے گول تا، اس کی مثال جیسے کہ بقرۃ۔ تو بقرۃ میں جو یہ تا ہے یہ گول تا ہے، جو یہ تانیث کی پہلی علامت ہے۔ تو گول تا کا ہونا یہ کیا ہے؟ تانیث کی علامت ہے۔ تو جس اسم کے اندر بھی اگر گول تا آپ کو نظر آ جائے تو آپ سمجھ لینا وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ گول تا کا ہونا یہ کیا بتا رہے ہیں؟ تانیث کی علامت بتا رہے ہیں۔ پھر دوسری علامت تانیث کی بتا رہے ہیں الف مقصورہ۔ دوسری جو علامت ہے تانیث کی وہ کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے، جیسے کہ اس کی مثال بشرا۔ ٹھیک ہے، تو بشرا یا اور الف جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کی صورت میں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تانیث کی دوسری علامت ہے۔ پھر نمبر 3 یعنی تیسری علامت تانیث کی بتا رہے ہیں الف ممدودہ۔ اس کی مثال جیسے کہ صفرا۔ تو الف مقصورہ اور الف صفرا کیا ہوتا ہے اس کو آگے بیان کریں گے، آپ گھبرائیے مت۔ پھر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، یعنی پہلے مذکر اور مؤنث کی تعریف بیان کی، پھر اس کے بعد تانیث کی علامتیں یہاں پر بتائی گئیں۔ اب بتا رہے ہیں فائدہ، یعنی اس سے ریلیٹڈ کچھ مسئلہ بیان کریں گے۔ تو اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اوپر بتایا نا تانیث کی علامتیں 3 ہیں، ایک گولتا کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا۔ تو الف مقصورہ اور الف ممدودہ کیا ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ ایک طریقے کا سوال تھا، تو اس کو یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی الف کے بعد حمزہ اگر نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف مقصورہ کہا جاتا ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ الف مقصورہ کی مثال جیسے کہ صغورا، ٹھیک ہے، جیسا کہ صغرا، تو اس میں الف کے بعد حمزہ نہیں ہے تو یہ الف مقصورہ ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ حمراء، ٹھیک ہے، تو الف کے بعد وہاں پر حمزہ ہے تو یہ الف ممدودہ ہے۔ پھر مؤنث کی اقسام بتا رہے ہیں۔ مؤنث کی تانیث کی پہلے علامتیں بتائی گئیں، اب مؤنث کی اقسام بتا رہے ہیں، یعنی مؤنث کی کتنی قسمیں ہوں گی۔ تو بتا رہے ہیں یہاں پر مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔
کتنی قسمیں ہیں مؤنث کی؟ 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی کیا ہے اور مؤنث لفظی کیا ہے اس کو ملاحظہ کیجیے. تو جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأتن. اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے کہ ورقتن. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو یعنی ذی روح ہو، اس کے اندر کیا ہے؟ روح ہے، تو اسے مؤنث حقیقی کہا جاتا ہے، جیسے مرأتن. اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے کہ ورقتن. تو مرأتن معنی ہوتا ہے عورت، ورقتن معنی کیا آتا ہے؟ ورق، صفحہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ورق یہ جو صفحہ ہوتا ہے غیر جاندار ہوتا ہے، اور مرأتن عورت یہ کیا ہے؟ ذی روح ہے. تو اس طریقے سے مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی. مؤنث حقیقی اسے کہتے ہیں جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو، اور مؤنث لفظی اسے کہتے ہیں جس کے مقابل نر جاندار نہ ہو. قواعد و فوائد یعنی کچھ قواعد یہاں پر بیان کریں گے، اور مذکر اور مؤنث سے ریلیٹڈ کچھ نحوی مسائل یہاں پر بیان کریں گے. تو بتا رہے ہیں جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی اسماء جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. وہ مؤنث ہوتے ہیں، مؤنث کہلاتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال اخت، بنت، زینب، مریم وغیرہ. یعنی وہاں پر علامتیں بتائی تھیں، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو بھی اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ اس میں تانیث کی علامتیں پائی جائیں گی تبھی وہ مؤنث کہلائیں گے، ایسا کمپلسری نہیں ہے. اگر وہ اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہر حال میں مؤنث ہی کہلائیں گے. جیسے کہ زینبن ہے، تو زینبن کے اندر کوئی تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے؟ گولتا ہے، الف مکسورہ ہے، ممدودہ ہے؟ نہیں نا، کچھ بھی نہیں ہے. تو جو بھی اسماء مؤنث کے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مؤنث کہلاتے ہیں. پھر دوسرا قاعدہ یہاں پر بتا رہے ہیں، بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں. جی ہاں، بتا رہے ہیں کہ بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی ہے مگر وہ پھر بھی کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال ارض، شمس، دار، نار وغیرہ. تو یہ جو مؤنث ہوتے ہیں جس میں لفظاً تانیث کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ مؤنث ہوتے ہیں، اس طرح کے اسماء کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث سماعی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے اسماء کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث سماعی. یعنی لوگوں سے اس طریقے سے سنا کہ یہ جو اس طریقے جو الفاظ ہیں یہ سنا تو سننے کے طور پر سماعی طور پر ان لفظوں کو مؤنث میں استعمال ہوا، اس وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا تب سے مؤنث سماعی. تو ارض، شمس، دار، نار کوئی بھی تانیث کی علامت نہیں ہے لفظاً. تو لیکن اس کے باوجود یہ جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ سماعی طور پر مؤنث استعمال ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث سماعی کہا جاتا ہے. تو یہ دوسرا قاعدہ یہاں پر بیان کیا. پھر نمبر 3 کا قاعدہ بتا رہے ہیں، بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. یعنی بعض اسماء ایسے ہیں جو مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں، اور وہی اسماء جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی بعض اسماء ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ استعمال ہوتے ہیں. اس کی مثالیں بھی دے رہے ہیں، جیسے کہ سبیل، طریق، حال وغیرہ. تو یہ اس طریقے کے اسماء ہیں جو اسماء مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتے ہیں. پھر نمبر 4 قاعدہ بتا رہے ہیں، جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو تانیث کی علامت تھی گول تا کا ہونا، تو اگر اس طرح کا اسم کے اندر بھی اگر گول تا آ جائے، اس طرح کا اسم کہ وہ اسم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہو، تب وہ اسم کیا کہلائے گا؟ مذکر ہی کہلائے گا. ایسا نہیں کہ اس کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ مؤنث کہہ دیں گے. تو بتا رہے ہیں نمبر 4 قاعدہ کہ جو اس مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر ہی کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو. جیسے کہ اس کی مثال بھی دے رہے ہیں، طلحۃ، خلیفۃ،
تو اس طریقے سے جتنے بھی اسماء ہوں گے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر تا آ جائے تو وہ مذکر ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے مذکر اور مؤنث کے بارے میں یہ جو چوتھا سبق تھا وہ بھی الحمدللہ آج اختتام کو پہنچ گیا ہے. تو کل ملتے ہیں ایک دوسرے نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.